بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ اللہ کریم کا پیارا نام لے کر حاضر ہوئے ہیں اور قرآن پاک کے دل سورہ یاسین اور سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم، اس کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ آیت وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا اور جنتیوں کو میرے رب نے خود سلام کیا ہے۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے وہ جن کو میرے رب نے سلام کیا ہے۔ اس عمل کے اندر ہم آپ کو دل کے سکون کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، ہر طرح کی تکلیف سے آزادی کے لیے، ہر طرح کی مصیبت سے نکلنے کے لیے، ہر طرح کی ٹینشن سے نکلنے کے لیے ہم آپ کو ایک خاص عمل بتائیں گے، اور سلام قولا من رب الرحیم کا یہ عمل جو شخص بھی کرے گا انشاءاللہ اس کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی، ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، ہر طرح کی ٹینشن سے نجات ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ دشمن سے نجات کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا کاروبار کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا شادی بیاہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا رشتے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے لازمی بتانا ہے تاکہ ہم اس طریقے سے آپ کو بتا سکیں کہ آپ نے کیسے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل تو سراسر مصائب سے نجات کے لیے، تکلیفوں سے چھٹکارے کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے یہ عمل آج آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے، اور یہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے جس آیت کے بارے میں خود رب رحمان نے فرمایا کہ یہ آیت جنتیوں کی سلامتی کے لیے ہے اور جنتیوں کو سلام پیش کرنے کے لیے ہے۔ تو کتنی عظیم آیت ہے اور اس کا ورد کتنا عظیم ہوگا، وہ آپ جا کر احادیث کی کتب میں، بزرگان دین کی کتب میں سورہ یاسین کے فضائل میں جا کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سورہ یاسین کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور سورۃ یاسین کے معجزات کیا ہیں، کرشمات کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، برکات کیا ہیں، انوارات کیا ہیں، سب کچھ آپ کو وہاں پتہ چل جائے گا۔ معزز سامعین کرام، میں یہاں اس لیے نہیں بتاتا کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ خدا را ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا، کہ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کے حالات بدل جائیں، کسی کی دنیا بدل جائے، تو اس لیے آگے لازمی شیئر کیجئے گا، اور جتنا آپ شیئر کریں گے آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، سلام قولا من رب الرحیم کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، آئیے چلتے ہیں اس طرف۔ لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ کچھ شرائط ہیں کہ وظیفے کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے لگاتار 21 دن کرنا ہے یا 40 دن کرنا ہے، 40 دن یا 21 دن، بہت مختصر سا عمل ہے۔ 21 دن یا 40 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کو کرنے کے دوران ناغہ نہیں کرنا، ناغہ اگر ہو جائے تو نئے سرے سے اس عمل کو آپ نے دوبارہ کرنا ہے۔ تو سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین کے دل کی وظیفے کی طرف چلتے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں اس پیارے وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درود پاک کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، اور درود پاک کون سا پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، درود پاک کو اس طریقے سے پڑھیے گا گویا کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کو آپ نے تھام رکھا ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی کونے پر بھی
آپ درود پاک پڑھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ درود پاک پہنچایا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اتنی محبت سے پڑھیں، اتنے عشق سے پڑھیں، اتنے ذوق اور شوق سے پڑھیں گویا آپ روضہ رسول کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں۔ اب درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ تو درود پاک نماز والا درود جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، وہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اب وہ درود پاک آپ نے کیوں پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ روزانہ نماز کے اندر دن میں 5 مرتبہ جب آپ 5 فرض نمازیں پڑھتے ہیں تو اس میں بار بار اس درود پاک کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ اس درود پاک میں آپ کا تلفظ صحیح ہے۔ یہ درود پاک اتنی عظمتوں والا ہے، اتنی شانوں والا ہے، اتنی برکتوں والا ہے، اتنی رفعتوں والا ہے، اتنی عزتوں والا ہے کہ سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس درود پاک کو نماز کے اندر ایڈ کیا ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر اس کو شامل کیا تو ظاہری بات ہے کہ اس کے کمالات، اس کے معجزات، اس کے کرشمات بہت زیادہ ہوں گے۔ اس لیے ہم نے بھی اسی درود پاک کا انتخاب کیا ہے کہ یہی نماز والا درود پاک، درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کتنی بار ہے؟ تو 3 بار ہے۔ جامعہ ترمذی جلد 2 کی روایت کے اندر آتا ہے، جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، اس کی تکلیفوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں گویا تکلیفیں تھی ہی نہیں۔ اب 3 مرتبہ درود پاک کیسے پڑھنا ہے آئیے میں آپ کو بتا دوں، میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ایک مرتبہ اونچی آواز سے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، 3 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں تو 2 بار آپ نے اسی ویڈیو میں سے سن لینا ہے اور 1 بار آپ نے اپنی زبان سے اس درود پاک کو ادا کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، بیچ میں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ یہ آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی ویڈیو کے اندر، تو یہ آج الحمدللہ جون کے مہینے کے اندر موسم اتنا زبردست بنا ہوا ہے کہ میرے رب کی طرف سے رحمت کی بارش ہو رہی ہے اور ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے یہ جو ہے دسمبر کا مہینہ ہے یا جنوری فروری کا مہینہ ہے۔ تو خیر یہ تو ایک عام سی بات تھی۔ تو درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد اللہ کریم کا پیارا نام یا لطیف، یا لطیف، یہ نام اللہ کا پیارا نام یا لطیف ہو، یہ آپ نے 1001 بار پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار؟ 1001 بار۔ پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر 1001 بار یا لطیف ہو یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے جس آیت سے دشمن دہل جاتا ہے، جس آیت سے جو دشمن جو وہ ہاتھ رگڑ رگڑ کے آپ کے پاس آئے گا اور وہ جو ہے معافیاں مانگے گا، دشمن چاہے جو بھی چال چلے، دشمن کی ساری چالیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ تو وہ آیت کون سی ہے؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ آیت آپ نے صرف 70 بار پڑھنی ہے، اور 70 بار اس آدمی نے پڑھنی ہے جو یہ سمجھے کہ میرے اوپر کوئی جادو وغیرہ ہے، اور 41 بار آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ دشمن کے لیے جو آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، زمین پہ قبضہ کر لیا یا آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو یہ یاد رکھیں جادو، جنات، تعویذات، نظر بد کے لیے 70 بار پڑھنی ہے،
اور کوئی اور لڑائی ہے، جائیداد کی لڑائی ہے، گھریلو لڑائی ہے یا کوئی بھی لڑائی ہے، لڑائی کے لیے آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ تو خیر 70 بار آپ نے یہ آیت پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے چھوٹی سی سورت ہے سورہ قریش، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ یہ صورت آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینی ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی آدمی کو سورہ قریش نہیں آتی، ہوتا ہے بعض اوقات، اگر کسی آدمی کو سورہ قریش نہیں آتی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر 1001 مرتبہ یا لطیفہ پڑھ لینا ہے، پھر 70 بار سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون یہ پڑھنی ہے، اور پھر 1001 بار آپ نے درود پاک پڑھ لینا۔ وہ شخص جس کو سورہ قریش نہیں آتی، جسے آتی ہے تو 70 بار آیت پڑھنے کے بعد آپ نے 11 بار سورہ قریش پڑھنی ہے، اور پھر 3 بار درود پاک پڑھ کے عمل مکمل کر لینے۔ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، اور عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ والسلام۔